الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. شب عاشور کی منزل پہ ہم آ پہنچے. مستحق سلامتی ہیں تمام مومنین اور بالخصوص وہ کہ جنہوں نے ان شبوں میں گھر کے آرام کو چھوڑا اور فرش ادائے حسین پہ حاضری. ان سالوں میں غنیمت ہے کہ جہاں کووڈ کی پابندیوں سے آزاد ہو کر جہاں جہاں بھی فرش پہ ادائے حسین کا سلسلہ روبرو جاری ورنہ اکتفا کیا جا رہا ہے آن لائن مجالس اور ہر ادا خانہ جہاں فرش ادائے حسین بچھے وہ خیمہ حسین کی مثال اور شناخت کا مرحلہ ہے کہ ان شبوں میں اور بالخصوص شب عاشور میں کون کون خیمہ حسین میں حاضر. جو آج بھی آرام کی خواہش میں آن لائن مجلس کے سن لینے کو کافی سمجھ رہا اور خیمہ حسین کا دروازہ کھلا ہے، اس کے باوجود اگر وہ گھر میں بیٹھا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے اپنی پہچان کے لیے، اپنے جائزہ کے لیے خود اپنے نفس کی طرف دیکھنا چاہیے. ہم صرف ایک یاد دہانی کروانے کے لیے، ہم یہ بتانے کے لیے کہ یہ زندگی بہت مختصر ہے. گھر ہر شخص سے چھوٹنے والا، قبر کی رات آنے والی ہے. اس سے پہلے کہ قبر میں اس تنہائی میں پہنچیں، سیدہ کو اپنا گواہ بنا دو، حسین کو اپنا گواہ بنا دو، تاکہ قبروں میں وہ تمہارے ہم سب کے ضامن ہو. اللہم ارزقنا شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود. یہ زیارت پڑھنے کا حکم اس لیے زیارت عاشورہ کے جملے قبر میں چارہ گری کے لیے جب اتارا جائے گا مومن کو تو حسین اس جملے کے جواب میں تشریف فرما. تو کاش ہم سب کے ضامن، ہم سب کو سنبھالنے والے حسین معصومین کے وعدوں کے مطابق اے کاش ہم سب کو نصیب ہو کہ حسین ہمیں ہمارے یوم ورود میں آ کے وصول کر لیں اپنے غلاموں میں. ایک بار مل کے ذات حسین پر صلوات پڑھیے. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. حسین اور شریعت یہ ایک بہت وسیع موضوع ہے اور میں جیسا کہ کہہ چکا کہ حق ادا نہیں ہو سکتا اس موضوع کا، اس لیے کہ قرآن بھی لامحدود ہے اور حسین بھی لامحدود. ان کی وسعتوں کے تمام گوشوں پر گفتگو کسی کے بس میں نہیں. یاد رکھیے کہ نیچے بھی مجلس ہو یہ ٹی وی سے جائے گی. صلوات پر محمد. مالک آپ سب کی حاضریوں کو قبول کرو اور کئی گنا آپ کی صحیح سے زیادہ جیسا کہ وعدہ
کرے گا عمر ہماری بسر حسین کا کام، کرے گا عمر ہماری بسر حسین کا کام۔ یہ سیدہ کی دعا اس قوم کے لیے تھی، اس دعا کو مت بھولا کریں کہ آپ ہیں کیوں۔ بی بی نے غم حسین کے لیے مانگا، اور یہ مستند روایت، اس میں کوئی شک نہیں، یہ کہانی نہیں ہے، یہ پیغمبر کی دی ہوئی بشارت ہے جو سیدہ کو دی گئی تھی کہ جب کوئی نہیں ہوگا تو اللہ ایک قوم کو بنائے۔ اور میں گزشتہ مجلسوں میں اس قوم کا ذکر کرتا رہا ہوں، یحبہم ویحبونہ۔ معصومین کے بعد یہ آیت، اس کی برکت، اس کی رحمت آپ تک پہنچ، آپ وہ قوم حسینی کہ سید الشہداء نے عاشور کے دن واضح طور پہ اعلان کر دیا، اور وہ منشور ہے قوم اشقیاء کو ایکسکلیوڈ کرتے ہوئے، حالانکہ وہ کلمہ پڑھ رہے تھے، قرآن حمائل کیے ہوئے، لیکن سید الشہداء نے اپنے 72 جانے سالوں سے جب خطاب فرمایا تو فرمایا، آپ کا ایڈریسنگ سینٹنس یہ تھا کہ یا امت القرآن، کہ جو آج حسین کے ساتھ ہیں وہی امت قرآن، وہی امت قرآن ہیں جو حسین کے ساتھ ہیں۔ اب چاہے کل حسین کے ساتھ تھے، چاہے آپ آج یقین کامل کے ساتھ اگر حسین کے ساتھ ہیں تو یقیناً اس کتاب میں آپ بھی شامل ہیں۔ صلوات پر ذات حسین، اللہم صلی یا امت القرآن، قرآن اہل بیت، قرآن اور حسین جدا جدا نہیں ہو سکتے۔ جہاں حسین ہیں وہی شریعت ہے، وہی قرآن، وہی حق۔ اور اللہ ہماری موضوع 3 مجالس میں ہماری گفتگو موضوع کے حوالے سے اس موڑ پہ ہے، اور اسی میں آگے بڑھتے ہوئے مزید شواہد کے ساتھ گفتگو عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ کا نظام یہ ہے کہ اگر وہ نبی کو اور شریعت کو خود بنا کے بھیجتا ہے تو پھر شریعت کے محافظ بھی خود بناتا ہے۔ حفاظت قرآن کا ذمہ بھی اللہ نے اپنے سپرد، اور اسی لیے ہم امام منصوص جس کے پاس نص الہیہ ہو، اس کے بغیر کسی کو پیغمبر کا وارث نہیں مانتے۔ حکومتیں، خلافتیں اور چیزیں، حقیقت میں وسیع رسول ہونا، رہنما و پیشوائے امت ہونا، مولائے امت ہونا، یہ اللہ کے فیصلے سے طے ہوتا ہے۔ امیر المومنین جسے رسول زندگی میں کہتا ہے وہ اور امیر المومنین ہوتا ہے، جسے درباری مورخ امیر المومنین لکھتے ہیں وہ اور ہوتا ہے۔ اس کا کوئی مقابلہ نہیں اس کے ساتھ جسے رسول اپنی زندگی میں یہ کہہ کے سلام کروائے کہ سلموا علی علی بامرۃ المومنین، جاؤ ایک ایک شخص علی کو سلام کرو اور کہو اے امیر المومنین ہم سلام کرنے کے لیے۔ یعنی یہ ہے منشور امیر المومنین ہونے کا، واقعی جو مومنین کا امیر ہے یہاں بھی اور آخرت میں۔ اور عزاداران حسین، مومنین کرام، اللہ کا نظام ہے گواہی، یعنی یہ گواہی کا لفظ اتنا اہم ہے دین میں اور آپ کی سماجی زندگی میں بھی۔ سچ کی گواہی کا بہت بڑا مقام ہے، سچ اور حق کی گواہی کا اجر اتنا لامحدود ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے لیے جرأت چاہیے، اس کے لیے ضمیر کی بیداری چاہیے، اس کے لیے اپنے آپ کو ٹیسٹ میں ڈالنا پڑتا ہے۔ جب آپ سچ کی گواہی دیتے ہیں، جب آپ سچ کے ناصر بنتے ہیں، اس کی نصرت کرتے ہیں، کوئی بھی سچ ہو اس کے لیے آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، کئی تعلقات ٹوٹتے ہیں، کئی بنتے ہیں، انسان بسا اوقات تنہا رہ جاتا ہے حق کا اعلان کرنے میں، لیکن انسان یہاں جو تنہا رہ گیا معرفت حق کے لیے یا کسی سچی گواہی کے لیے، اسے گھبرانا نہیں چاہیے کہ وہ یہاں اگر تنہا رہا تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ قبر میں انشاءاللہ تنہا نہیں ہوگا۔ اس لیے یہاں کی رونق کو چھوڑیے، قبر کی آبادی کو دیکھیں، قبر کی رونق کو بسانے کے لیے زندگی میں ایسے طرز عمل کو قائم کیجیے کہ آپ کی جو قبریں ہیں وہ نور رحمت سے آباد رہے، ایک بندہ مومن کی قبر کا ماحول آپ کو مل سکے۔
اللہ نے نظام گواہی کا ایسا اہم بنایا کہ آپ کو بار بار اشہد ان لا الہ الا اللہ لفظ گواہی سے آپ سے تکرار دیا گیا کہ آپ گواہی دیں، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک اور ایک ہے وحدہ لا شریک میرا معبود وہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اور اذانوں میں بار بار گواہی کا اعلان ہو، بلند اعلان بھی ہو رہے ہیں، اور آپ اگر مصلی پہ اذان سے نماز شروع کر رہے ہیں پھر بھی آپ گواہ ہیں۔ اللہ کو اس سے کوئی کام نہیں کہ وہ یہ دیکھے کہ سپیکر پر اعلان ہوا تھا یا زیر لب ہوا، کیونکہ اللہ آپ کے باطن سے گواہی چاہتا ہے۔ اللہ ہر آواز کو سننے والا ہے، وہ خفی آواز کو بھی سنتا ہے، وہ بلند آواز کو۔ لیکن احکام شرعی میں اگر آپ جائیں نماز کے لیے انتہائی مسنون اور مؤکدہ ہے، تاکید شدہ ہے کہ نماز سے پہلے اذان بھی دیں جب آپ گھروں میں پڑھتے ہیں، اور اقامت بھی دیں، اور کم سے کم اذان نہ دیں تو اقامت کے بغیر نماز نہ پڑھیں اگر مجبوری نہ ہو۔ تو وہ جو واجب نمازیں ہیں کوشش رہنی چاہیے کہ انہیں اقامت سے ادا کریں کم سے کم۔ تو آقا سستانی اور جمیع مراجع عموماً اس مسئلہ پر اتفاق ہے۔ صلوات پر محمد۔ اللہم صل علی محمد آل محمد۔ تو گواہی کو اتنا اہم سمجھا گیا کہ آپ نماز بھی گواہی سے شروع کریں، تعریف بعد میں کریں، پہلے گواہی دیں۔ یعنی حمد کیا ہے؟ ثنا ہے نا، تعریف ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ پھر اس سے سوال کریں گے آپ ہدایت کا، مدد کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس سے پہلے آپ گواہی دیں اور پھر نماز شروع کریں، یہ ضروری ہے۔ تو گواہی کی اہمیت آپ کو 5 بار اللہ گواہی مان، اور اگر کوئی اقامت کو چھوڑ بھی دے تو جب آپ نماز ختم کرتے ہیں پھر گواہی مانتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اور مسنونہ کلمات ہیں کہ اشہد ان ربی نعم الرب وان محمدًا نعم الرسول وان علیٰ واولادہ المعصومین نعم الائمہ۔ اور یہ وہ ایشو نہیں ڈسکس کر رہا کہ تشہد میں پڑھنا ہے یا نہیں، باہر طور یہ اپنی اپنی بساط ہے، مطالعہ ہے، اور اپنی اپنی کیا ہے کہ تقریر ہے جس کے مطابق آپ کا۔ یہ باتیں کرنے کے بعد میں آپ کو تمہید ہے یہ گفتگو کی گواہی کے لفظ کی، شہادت کے لفظ کی اہمیت آپ سمجھیں۔ اس کے بعد اب اللہ نے اپنے رسول سے گفتگو کی، اور قرآن حکیم میں سورہ رعد میں وہ آیت وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کہ یہ جو کافر لوگ ہیں، یہ صیغہ مضارع اس میں استعمال ہوا ہے اس جملے میں، جو حال پر بھی اطلاق کرتا ہے، اپلائی ہوتا ہے، اور مستقبل پر بھی۔ اس صیغہ میں جو کلمہ کہا جاتا ہے وہ 2 زمانوں کو کور کرتا ہے۔ یقول الذین کفروا، جو لوگ کفر کرتے ہیں یا کافر ہیں یا کافر رہیں گے، انکار کرتے رہیں گے تیری نبوت کا یا رسول، وہ کہتے ہیں کہ لست مرسلا، وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں۔ اب جس کو شک پڑے وہ بھی یہی کہے، اور جو شک کے بغیر اعلانیہ کہہ دے، شک والا منافق ہو گیا اور اعلانیہ کہنے والا کافر ہو، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو شک کے ساتھ اللہ کی گواہی دے یا رسول کی گواہی دے وہ منافق ہے، اور جو اعلانیہ انکار کرے کھڑا ہو کے سب کے سامنے وہ کافر۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو آج انکار کرتے ہیں یا کل کریں گے، اس لیے دونوں زمانے ذہن میں رکھیے، وہ سارے کیا شک رکھتے ہیں، کیا انکار کرتے ہیں، شک رکھے یا انکار کرے، وہ کیا کہتے
ان سب سے، ان آج والوں سے بھی، اور یہی پیغام قرآن میں محفوظ چکے رہے گا، کل والوں سے بھی یہی کہہ دیں، یہی لفظ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، کہ میرے لیے تمہاری گواہی ضروری نہیں، میں محتاج نہیں ہوں تمہاری گواہی کا کہ تم گواہ بنو تو میں رسول ہوں۔ قل کفی باللہ شہیدا، مجھے کافی ہے، کفی باللہ شہیدا، ایک تو اللہ گواہ ہے اپنی رسالت کے گواہوں میں کہ میں واقعی اس کا رسول ہوں، ایک تو اللہ گواہ کافی ہے، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور دوسرا وہ گواہ کافی ہے کہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے، ساری کتاب۔ اب اس کی تفسیر میں نہیں جاؤں گا، بات تو برادران اہل سنت نے بھی لکھا، برادران تشیعوں میں بھی روایت موجود ہے کہ کھڑے ہو کے پوچھا گیا، ایک بوڑھے صحابی نے پوچھا، پھر اس سے کم بوڑھے نے پوچھا کھڑے ہو کے کہ اس سے مراد کون ہے، کیا اہل کتاب ہیں، یہ ہے، فلاں ہے، میں ہوں، کون ہے؟ رسول نے ہر سوال کے جواب میں کہا نہیں نہیں، لیکن اسی اثنا میں اللہ نے امیر المومنین کو روانہ کیا، مسجد میں داخل ہوئے، پیغمبر نے دیکھا، فرمایا یہ ہے وہ علی جسے من عنده علم الکتاب کا مصداق اللہ نے یہاں کرا دیا، یہ ہے وہ علی۔ مولا نے باقاعدہ، پیغمبر نے باقاعدہ مولا کا دکھا کر، جس طرح غدیر میں دکھا کر تعارف کروایا، ومن عنده علم الکتاب کا بھی دکھا کر تعارف کروا دیا، کیونکہ غیبت میں نہیں کہ اللہ نے بھیجا اس لیے کہ دکھا دیں کہ کون ہیں وہ جو ومن عنده علم الکتاب ہیں۔ بات اور اس پر اتفاق ہے کہ تمام کتاب کا علم امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے پاس، اور جو اعلان کرتے تھے کہ آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، ان کا اعلان بھی گواہی دے رہا ہے کہ وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے تھے، یہ کل کتاب کا علم رکھتے تھے، اسی لیے وہ کہتے تھے کہ یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ جو کل کتاب کا علم رکھتا ہے وہی جواب دے سکتا ہے۔ اور علی کی زندگی میں تو اتنے سوالات ہوئے، مولا نے کبھی بھی لمحہ نہیں لیا ادھر سوال ختم ہوا ادھر جواب، بلکہ کئی بار سوال ختم نہیں ہوا، سوال ابھی سینے میں ہے، مولا نے جواب دے دیا، یعنی ابھی سوال اٹھ رہا ہے، بارگاہ امامت سے جواب ملا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ علم کتاب رکھتے ہیں، اور علم کتاب ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے، وہ غیب کو بھی جانتا ہے، وہ حاضر کو بھی جانتا ہے۔ علم کتاب اللہ نے دو۔ اب یہاں دیکھیں کہ اگر کتاب کافی ہوتی تو اللہ کتاب کو بھیجنے والا ہے، اور میں یہاں پہلے ایک تصریح کرتا ہوں، اللہ کیسے گواہی دے؟ چلیں اس بات کو، کتاب کافی ہے یعنی ہم آگے ایک سیکنڈ کے بعد 2 سیکنڈ کے بعد کرتے ہیں، پہلے آپ اس پروسیس سے گزرنے کہ آپ کی سوچ میرے ساتھ چل پڑے کہ پیغمبر جو ہے وہ سامنے ہے، علی جیسا گواہ امت کے سامنے ہے، اللہ کیسے گواہی دے؟ کیا کبھی اللہ نے کوئی تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ نے آ کے مسلمانوں کے سامنے اپنے رسول کی گواہی دی؟ اللہ تو آ نہیں سکتا، وہ آیا تو ہوا ہے، آ نہیں سکتا غلط جملہ ہے، ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، وہ ہمارے چاروں طرف ہے، اس کی ذات وہ حواس خمسہ سے اسے چھوا نہیں جا سکتا، حواس خمسہ سے پہچانا نہیں جا سکتا۔ اللہ جو ہے وہ جسم جسمانیت سے مبرہ ہے۔ تھوڑا تھوڑا اگر آپ بولتے رہیں گے، حیرانی کی بجائے بولنا بہت کام آئے گا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد تو جب وہ اللہ سامنے نہیں آ رہا تو اللہ گواہی کیسے دے؟ اب گواہی تو قوم کو چاہیے نا، زمین والے گواہی مانگ رہے ہیں، کافر، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ اللہ گواہ کا، وہ تو اللہ ہی کو نہیں مانتے، تو اللہ گواہ کیسے ہوگا؟ ثابت کیسے ہوگا کہ اللہ نے گواہی دی؟ تو یقیناً اللہ نے جو گواہی دی اپنی کتاب کے ذریعے گواہی، یعنی یہ قرآن حکیم کی آیتیں ہیں، یہ زندہ معجزہ ہیں، ان کے مقابلہ میں کوئی کافر بھی، بڑے سے بڑا ادیب بھی کوئی ایک آیت نہ لا سکتا، آج تک نہ کوئی لا سکتا۔ تو وہ جو چیلنج ہے کہ اس کے مقابلہ میں کوئی ایک آیت بھی نہیں لا سکتا، وہ اس کتاب کو معجزے کا مقام دیتا ہے یہ چیلنج، اور وہ ایسی کتاب ہے کہ اس زمانے میں بھی اپلیکیبل، آج بھی اپلیکیبل، اور قیامت تک اپلیکیبل، حشر کے دن بھی وہی کتاب آپ پر اپلائی ہوگی۔ تو دیکھیں وہ
اور کسی پر تو آئی نہیں کوئی آیت، تو جس پر وہ اپنا ہر پیغام بھیجتا ہے، اپنے راز بھی اسی پر بھیجتا ہے، اپنے اعلان بھی اسی پر بھیجتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جس پر اس کی طرف سے پیغام آئے گا، پیغام آنے کا نام رسالت ہے۔ اور جو اللہ کا پیغام سنائے گا، اللہ کا پیغام کو رسول ہوگا۔ تو پتہ چلا یہ کتاب کا جو وجود ہے، یہ وجود کتاب ہی اللہ کی گواہی ہے۔ وجود کتاب اللہ کی گواہی ہے۔ تو اللہ نے ایک گواہ قرآن کو بنایا جس میں اللہ گواہی دے رہے ہیں، اور دوسرا گواہ علی کو بنایا، اسے بھی یہ نہیں کہا، اسے بھی کتاب سے دور نہیں رکھا، اسے کہا ومن عندہ علم الکتاب۔ ایک تو کتاب بھیجنے والا گواہ ہے، دوسرا کتاب کا علم رکھنے والا گواہ۔ یعنی اس آیت کو اس طرح سمجھے، ایک تو کتاب کو بھیجنے والا خود گواہ ہے، اور ایک وہ کہ جو اس کل کتاب کا علم رکھتا ہے، ومن عندہ علم الکتاب، دوسرا وہ گواہ ہے۔ تو اللہ نے دو گواہ بنائے۔ اچھا، اب جب کتاب گواہ ہے، کس کی کتاب اللہ؟ وہ اللہ جیسی ذات گواہ ہو اور اس کی کتاب گواہ ہو، تو اللہ کو تو کہنا چاہیے کہ بس کتاب گواہ ہے، گویا میں گواہ ہوں، تو اور کسی گواہ کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ نے اس لیے ایسا رخ اختیار نہیں کیا کہ دنیا والوں کو بتا سکے کہ جب میں اپنے آپ کو اپنے رسول کی گواہی میں اکیلا پیش کر کے اس حجت کو کافی نہیں سمجھتا، جب اکیلی کتاب بھیجنے والا کتاب کو کافی نہیں سمجھتا، تو کل امت میں خبردار کوئی اٹھ کے یہ اعلان نہ کرے کہ ہمیں کتاب کافی۔ اللہ کے بعد واقعی کسی گواہ کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن اللہ نے قانون بنانا تھا نا، امت کی تربیت کرنی تھی، تو اللہ نے کہا یہاں اگر میں نے کہہ دیا کہ میں کافی ہوں گواہی میں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور چیز ہے، لیکن رسول کی گواہی میں، شریعت کی گواہی میں، حق کی گواہی میں اللہ نے اپنے آپ کو کافی قرار نہیں دیا، اللہ نے اپنے ساتھ عالم کتاب کو رکھا۔ اچھا، اب اللہ کے عہد یعنی پیغمبر کے اس عہد میں کون گواہ ہے رسالت کے؟ کتاب اور علی۔ تو یا اللہ علی کا نام کیوں نہ لکھ دیا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ چونکہ اس کتاب نے قیامت تک جانا ہے، اور میں نے ہر زمانے میں ایک علی جیسا رکھنا ہے، اس لیے میں ومن عندہ علم الکتاب کہہ کے پوری گنجائش رکھ رہا ہوں کہ بس علی کے بعد کتاب کے ساتھ جو دوسرا گواہ ہوگا اس رسالت کا، اس کا نام حسن ہوگا، اور جو حسن کے بعد اس کتاب کے ساتھ دوسرا گواہ ہوگا وہ حسین ہوگا۔ اب ہر زمانے میں پھر حسین کے بعد کتاب کے ساتھ کون گواہ ہے؟ علی ابن الحسین زین العابدین۔ پھر محمد باقر علیہ السلام کون؟ کتاب کے ساتھ دوسرا گواہ۔ جعفر صادق علیہ السلام کتاب کے ساتھ دوسرا گواہ۔ موسیٰ کاظم علیہ السلام کتاب کے ساتھ، ومن عندہ علم الکتاب کے ساتھ دوسرا عالم کتاب کون ہے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ پھر امام علی رضا علیہ السلام، ایک کتاب گواہ، ایک مولا امام رضا گواہ۔ کون؟ رسالت کے گواہ، شریعت کے گواہ، یہ ہیں گواہ۔ اللہ نے خود بنائے، اللہ نے خود مخصوص کر دیے عالم کتاب کہہ کر۔ پھر امام علی رضا علیہ السلام، پھر امام محمد تقی علیہ السلام، ایک کتاب گواہ، ایک آپ کے 9th امام گواہ، پھر آپ کے 10ویں امام امام علی نقی علیہ السلام، ایک اللہ کی کتاب امام علی نقی، پھر اس کے بعد اللہ کی کتاب اور امام حسن عسکری، اور اب قیامت تک اللہ کی کتاب اور حضرت حجت الرحمن اللہ نے اس آیت میں علی سے لے کر مہدی تک سب عالمان کتاب کو رکھنا تھا، اس لیے ومن عندہ علم الکتاب کہہ کے سب کو سمو دیا۔ ایک کتاب، ایک علی کا وارث، جو بھی علی کا وارث ہوگا، جو بھی نبی کا وصی ہوگا، مگر اس کی نشانی اور کوئی نہیں ہے کہ اس کی لوگ بیعت، کتنے لوگ بیعت کر رہے ہیں، اس کی نشانی بیعت میں نہ ڈھونڈنا، اس کی نشانی علم کتاب میں ڈھونڈنا، کثرت بیعت میں نہ ڈھونڈنا کہ کتنے لوگوں نے بیعت کر لی، کتنوں نے اجماع کر لیا، کتنوں نے شورا۔ نو، اللہ نے تو کہیں آپ کو اجازت ہی نہیں دی۔ اللہ اور اس کے ساتھ صرف وہی آ سکتا ہے جو ومن عندہ علم الکتاب ہو۔ یہ دو ہستیاں ہوں تو رسالت کی گواہی مکمل
घराना नबी के साथ यानी कुरान के साथ नबी की नबूवत का गवाह, और जो नबी की नबूवत का गवाह वही अल्लाह की तौहीद का गवाह, वही शरीयत का गवाह। दरूद पढ़िए मोहम्मद वाले अब आप याद करें कि फतेह मक्का के सूरह हुदैबिया में एक वाकया आता है कि जब मुआहदा लिखा जा रहा था तो एक काफरों का नुमाइंदा और इधर से लिखने वाले कौन थे? अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। पता नहीं ये कातिब वही कहां से ला, यानी जो रसूल एक मुआहदा नहीं किसी से किताबत करवाता सिवाय अली के, जो जिम्मेदार किताबत है कहीं भी, चाहे वो कुरान की हुई है, चाहे वही की, चाहे हदीस की, जो रसूल की निगरानी में किताबत हुई है, हुक्म से जो किताबत हुई है वो किताबत सिर्फ अली ने। बाकी चाहे कोई लिखता रहे, घरों में बैठ के लिखते रहे। जैसे अल्लाह ने कहा कि यत्लू अलैहिम आयाति, तुम चाहे घरों में जितनी तिलावत करो, मैं हक के तिलावत अदा करने वालों को यहां रखता हूं। मेरा रसूल जो है ये वो रसूल है जो हक के तिलावत अदा करता है। यत्लू अलैहिम आयाति व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत, रसूल की निशानियों में तिलावत। तो भाई हम भी करते हैं, लेकिन वो खास तिलावत के जिसकी तरफ आयत आई तो उसने तिलावत, हमारी तिलावत उसकी तिलावत की पैरवी है, ये वो तिलावत नहीं है जो उसकी तिलावत। और अल्लाह ये भी कहता है कि जिनकी तरफ किताब आई है वही हक के तिलावत अदा कर सकते। अब ये देखिए कि उस मुकाम पे मौला अमीरुल मोमिनीन लिख रहे हैं, आपने लिखा कि ये मुआहिदा है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जंगबंदी का अमन का मुआहिदा है। सुलह हुदैबिया, ये हुदैबिया का मुआहिदा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, किनके साथ? मक्का वालों के साथ। तो जब अमीरुल मोमिनीन ने मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा तो वो जो नुमाइंदा था मुशरिकों का, उसने कहा कि अगर रसूल मान लेते हम तो झगड़ा ही खत्म, झगड़ा खत्म हो जाता है अगर रसूल माना जाए। तो जब हम मानते नहीं और मुआहिदा हमसे, आप रसूल क्यों लिख रहे हैं? तो अमीरुल मोमिनीन ने उस वक्त पैगंबर की तरफ देखा, पैगंबर ने मुस्कुरा के कहा या अली काट दो, क्योंकि मुआहिदा है, कोई अकीदा तो लिखा नहीं जा रहा, मुआहिदा लिखा जाए, काट दो। इनकी कुछ शर्तें हमारी हैं, कुछ इनकी होंगी, बराबर में रखना पड़ेगा, मुआहिदा है तो काट दो। तो अली ने कहा या रसूलुल्लाह मैं नहीं काट सकता। क्यों? क्योंकि अली जानते हैं कि इसकी रिसालत का गवाह सिर्फ एक अल्लाह है, एक मैं हूं। जमीन पर जो गवाह है वो सिर्फ मैं हूं। अगर जमीन पे एक तन्हा गवाह लिख दे कि ये रसूल नहीं है तो हक के गवाही में ऐब पैदा होता है। इसलिए रसूल की तरफ देखा और रसूल ने फिर कहा अच्छा आप नहीं काटेंगे तो मैं, मुझे दे दीजिए। आपने कहा या रसूलुल्लाह आप खुद काट दीजिए, अगर आपने ये लिखना है तो अली आपकी रिसालत के गवाहों में है, रिसालत काटने वालों में नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अच्छा, अब रसूल की गवाही, अल्लाह की ये आयत कह रही है सूरह राद की जो मैंने पढ़ी है कि इसमें तो सिर्फ दो गवाह हैं, एक अल्लाह और किताब उसकी नुमाइंदगी में जिक्र हुआ, यानी किताब या अल्लाह एक फरीक, और दूसरा फरीक जो गवाह है गवाहों में वो कौन है? अली और हमारे अहमद ताहिरी। लेकिन आप भी तो हर नमाज में गवाही देते हैं, जिस बात से मैंने आगाज किया, आप हर नमाज में गवाही दे दे कि थक चुके हैं। मेरा मतलब ये जुमला मैं मुहावरे में कह रहा हूं, अल्लाह ना थकाए किसी को नमाज से, और जो नमाज में थकता है वो ये समझे कि उसका दीन थक चुका है, तो हमारे फतेह इलाही में थका हो, नमाज में न थकिए। नमाज की थकन आखिरत की थकन को दूर करे। इसलिए ये जो थोड़ी सी थकन है, अल्लाह ने बड़े आसान पोस्चर में नमाज रखी, यानी बॉडी से ऐसे काम नहीं लिए नमाज में कि जो बॉडी के लिए नामुमकिन हो। हाँ, अगर आप खड़े होकर या बैठ के फर्श पे नहीं पढ़ सकते तो कई लोग, मैं खुद उनमें शामिल हूँ कि हम कुर्सी पे पढ़ लेते हैं, लेकिन इसकी बारगाह में सजदा जरूरी है। तो अल्लाह ने तो आसानियों से भरा हुआ दीन दिया, जो आसानियों से भरे हुए दीन को तर्क करे फिर वो अपने ठिकाने को खुद पहचाने। तो
سرسری کئی اور طریقے ہیں، لیکن میں وقت زیادہ نہیں لوں گا کہ میں صرف اعمال بیان کروں۔ 4 رکعت وہ ہیں کہ 2 کر کے پڑھیے، اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد 50 دفعہ 50 ٹائمز سورہ قل هو اللہ احد، 200 ٹائمز ساری نماز میں ہو۔ اور اس کے بعد یہ ویسے شب بھر میں الگ سے تسبیح پر 100 بار سورہ قل هو اللہ کی تلاوت، آیت الکرسی کی، سورہ قدر کی تلاوت کرتے رہیے۔ اور کل کا دن ایک دوسرے سے ہاتھ مت ملائیے، یہ عام معاشرت کا دن ہے، یہ مصیبت کا دن ہے۔ اگر آپ حسین کے ساتھی ہیں تو یہ سمجھیے کہ کھڑے تو یہاں ہیں، لیکن حقیقت میں آپ اپنے آپ کو میدان کربلا میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور اگر وہاں کھڑے ہیں تو پھر ایک دوسرے سے عام طریقے سے مت ملیے، ملے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، مصافحہ مت کیجیے، کیونکہ مصافحہ امن و سکون کی علامت۔ آپ مصیبت زدہ لوگوں کی طرف جن کے پاس فرصت مصافحہ نہیں ہے، صرف کلمہ استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون، یا اسی طرح کے رضا بقضائہ و تسلیم لامرہ، اور کلمات اس سے مشکل ہے کچھ، ان کا ذکر میں اس لیے نہیں کر رہا، وہ بھی موجود ہے کہ بس جس میں عزاداری اور قصے کے سوا کچھ ذکر نہیں۔ اور دن کے اعمال، زیارت، نماز، آج کی شب بھی زیارت حسین پڑھیے، زیارت شب، زیارت روز عاشور اس شب میں بھی پڑھ سکتے ہیں، زیارت وارثہ پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیے، کسی کے پاس اگر مہلت نہیں تو مختصر زیارت پڑھ لے، سید الشہداء کی 2 رکعت نماز عطیہ کر کے، اور کل زیارت عاشورہ کو حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ، ایک بار نہیں کئی بار پڑھ لیجیے، یہ لازمی نہیں کہ اسے ایک بار پڑھ لیا تو کافی، جتنی بار پڑھیں اپنی طرف سے پڑھیں، اپنے والدین کی طرف سے پڑھیں، بالخصوص آج کی شب میں ان اعمال کو ہدیہ کر دیں ارواح کو، اپنے بزرگوں کی ارواح کو، جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کی توفیقات بلند فرمائے، جن کے جا چکے ہیں وہ ان کی روحوں کو، ان کی روحوں کی طرف سے ان کی نیابت میں پڑھیں۔ اور اس سے بلند یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ وقت کے امام کی نیابت میں نماز زیارت حسین کی ادائیگی، حضرت ابو طالب کی طرف سے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی طرف سے، حضرت سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی طرف سے، کسی ہستی سے توسل پانے کے لیے اور نماز کا مرتبہ بلند کرنے کے لیے ان کے توسل میں، ان کے سائے میں، ان کی نیابت میں پڑھیں کہ میں پڑھ کے ہدیہ کر رہا ہوں، اور اس کا ثواب اپنے والدین کو بخشو، کہ یہ جو امام سجاد علیہ السلام کی طرف سے، یا کسی امام کی طرف سے، یا امام رضا علیہ السلام کی طرف سے، یا امام عصر کی طرف سے جو میں نے نماز پڑھی ہے، ان کو ہدیہ جو میں نے کیا ہے نماز کا، یعنی یہ تحفہ ہے۔ آپ ایک دوسرے کو تحفہ کیا دیں گے؟ پھول دیتے ہیں، جا کے کتابیں دیتے ہیں، ان کی پسند کی چیزیں تحفوں میں دیتے ہیں۔ معصوم کو آپ سے تحفے میں اور کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، نہ ہی معصوم کی ضرورت ہے، معصوم کو تحفے میں نماز چاہیے، تو آپ نماز بطور تحفہ لے کر جاتے ہیں کہ میرا سلام اس تحفے کے ساتھ پہنچے، 2 رکعت کے ساتھ، اور 2 سے بڑھا کے 4 پھر 6، یہ رکعتیں جب آپ بھیجتے ہیں تو اس بھیجنے کا ثواب اپنے والدین کے نام کہ اس کا جو اجر ملنے والا ہے، بار الہ میں جانتا ہوں تو عادل ہے، مجھے تو تو دے گا ہی، لیکن اصلاً میرے دل کی مراد یہ ہے کہ اس کا ثواب میری ماں کو پہنچ جائے، اس کا ثواب میرے والد کو پہنچ جائے، میرے تمام مرحوم آبا و اجداد تک، اس کا ثواب ان شہداء تک پہنچے جو بے گناہ شہید ہو رہے ہیں امام حسین پر۔ جیسا کہ افغانستان میں حالات تھے، آج کل کے حالات ابھی ایسے نہیں ہیں کہ میں کھل کے کوئی بات کہہ سکوں، کہ پالیسیز علماء کی طرف سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ تھوڑا صبر و سکونت سے کام لیں، یعنی متانت سے کام لیں، جذبات سے بات مت کریں۔ اللہ کرے کہ مومنین کی جانیں، جیسا کہ کہا جا رہا ہے سیاسی بیانات میں، واقعی فیوچر میں محفوظ رہے، اور وہ جو ظلم ہو چکا ہے اللہ اس کا بدلہ ظالموں سے دے۔ پاکستان میں، ہندوستان میں، عرب میں، بحرین میں، یعنی تمام ممالک عرب میں، اور اسی طرح یعنی افریقہ میں، امریکہ میں، یہاں جگہ مومنین کو محفوظ رکھے بحق عزائے حسین علیہ السلام، ولایت سید الشہداء کے صدقے میں اللہ حفاظت فرمائے۔ بات یہ بات ضروری تھی، نماز کا ذکر آیا تو میں نے چاہا کہ میں آج کے شب کے اعمال کے بارے میں ایک تحقیق پیش کروں۔ تو حضور یہ نماز میں آپ گواہی دیتے، اللہ کی گواہی، نبی کی گواہی آپ دیتے، تو اس کا ذکر کیوں نہیں؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ مجھے تو نہیں ہے ضرورت، وہ تو کہہ رہا ہے کل کفا، کافی سے کفا، کافی صرف 2 گواہ، ایک گواہ کافی نہیں ہوتا، اللہ کہہ رہا ہے 2 کافی،
ایک میں اور ایک صاحب علم کتاب، ایک علی کافی ایک میں۔ اچھا پھر ہماری گواہی کا کیا ہوگا؟ یا اللہ ہم بھی ساری زندگی گواہی دیتے، وہ مؤذن جو چیخ چیخ کے مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے گواہیاں دیتا ہے بیچارہ، وہ بھی گواہی دیتا ہے، تو اتنی گواہیاں تو آ رہی پروردگار یہ کہاں؟ تو اب میں اس کا فرق عرض کر دوں، بالکل آپ بھی گواہ ہیں اور جس حد میں آپ کی گواہی ہے اس کا اجر آپ کو ملنے والا ہے، مگر آپ کی گواہی کیا آپ نے پیغمبر کو نبی بنتے دیکھا تھا؟ اب میں تھوڑا سا ایک بلند منزل پہ بات کر رہا ہوں، جو یہاں دو گواہ اللہ نے رکھے ہیں نا، ومن قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، شہید کہتے ہیں عینی گواہ، جو روبرو مشاہدہ کر کے گواہی دے، سنی سنائی پہ گواہی دینے والا لفظ شہید میں نہیں آتا، شہید وہ جو عینی گواہ۔ اب عینی گواہوں میں یا اللہ ہے یا صاحب علم کتاب ہے، یا علی یا اللہ، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ گواہی ہے کہ جن کے سامنے پیغمبر کو نبوت ملی اور اللہ نے دی بھی اور اس کے سامنے دی گئی اور علی دیکھ رہے تھے۔ وہی علی نہیں ہوئی تو نہیں، جائیے ناجل بڑھاگا بکلی انی اشم رائحۃ الوحی، مولا فرماتے کہ جب وحی آتی تھی پیغمبر پر مجھے خوشبو وحی محسوس ہو جاتی، اور پھر فرمایا کہ میں وحی کا نور انی ارا نورن وحی، جب وحی جس نور کی طرح آتی تھی مجھے وہ سارا نور دکھائی دیتا۔ بھائی علی اس نور کو دیکھ رہے تھے تو پیغمبر کے پیچھے کھڑے ہیں، ابھی باقی امت کو نہیں پتا، جب قبلہ تبدیل ہوا تو علی خوشبو سونگ کے سمجھ گئے کہ وحی آ چکی ہے، جیسے جیسے پیغمبر نے رخ بدلا علی ساتھ ساتھ رخ بدلتے، یعنی دیکھ بھی رہے تھے نور وحی کو۔ یہ گواہیاں ہیں، یہ تاریخی گواہیاں ہیں، لیکن کلام امام میں جائیے ناظر بلاغہ میں حضرت نے فرمایا میں وحی کے نور کو دیکھتا تھا، میں فرشتے کو، وہ وحی کا نور کون ہے؟ فرشتہ، میں فرشتے کو آتے جاتے ہوئے دیکھتا۔ تو وہ جو رسالت کی گواہی دے رہے ہیں علی، وہ اس معیار پہ ہے کہ انہوں نے رسول وہاں عالم نور میں رسالت جب ملی تھی اس وقت بھی دیکھا، اور زمین پر بھی جب رسالت ہوئی علی نے دیکھا بھی، پہچانا بھی۔ اس میں کوئی شک رہ گیا؟ میں صرف اس کو عقیدے کی بات نہیں رکھنا چاہتا، میں بار بار اس لیے کہ دہراتا ہوں، پوچھتا ہوں کہ آپ یہ کہیں کہ ایک فرد عقیدت سے کہنے والا شخص کہہ رہے نہیں، خود کلام امام سے گواہیاں موجود ہیں اور تاریخ میں گواہی وہ موجود ہے، جب تحویل قبلہ ہوئی تو پوری امت کو بہت دیر کے بعد پتہ چلا، پیچھے سب نماز پڑھ رہے تھے لیکن علی پیغمبر کے ساتھ ساتھ رخ بدل رہے تھے۔ مصلی القبلتین، مولا نے فخر کیا ہے کہ میں وہ ہوں جس نے پیغمبر کے ساتھ ایک نماز میں دونوں قبلوں کی طرف رخ کیا۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، درود بر محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو مومنین کرام، کل گواہی تو آپ بھی دے رہے ہیں۔ اچھا آپ نے نبی بنتے نہیں دیکھا، آپ نے وحی کو آتے ہوئے نہیں دیکھا، صحابیوں نے وحی کو آتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ بھی ہر نماز میں گواہی دے رہے تھے، صحابہ نے بھی دی، ان کے بعد والوں نے بھی دی، آج والے بھی دے رہے ہیں۔ اس گواہی کا کیا ٹھکانا ہے؟ جنہوں نے خود نبی بنتے نہیں دیکھا، تو ہماری گواہی کا مقام یہ ہے کہ جو ہم گواہی دیتے ہیں اصحاب رسول سے لے کر آج تک کے مسلمان، وہ گواہی ہے کہ کیونکہ کافروں نے ہی منوا لیا تھا ہم سب سے مراد ہے صحابہ سے۔ میں امت کے حوالے سے بات کروں کہ یہ آپ اور ہم آج امت ہیں، صحابہ کل کی امت، بات تو یہ۔ تو امت سے رسول کو نہیں منوانا پڑا، کافروں نے منوا لیا کہ یہ صادق بھی ہے، امین بھی ہے۔ کردار رسول نے کافروں سے منوایا، اور وہی کافر چونکہ مسلمان ہو رہے تھے تو ایک بات سب کے تجربہ میں تھی کہ ذات ایسی ہے کہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتی، صادق ہے، امانت دار۔ یہ دو چیزیں کیوں منوائی تھی اللہ نے کہ جب یہ کہے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو ریکارڈ بتائے گا کہ چونکہ کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو چاہے وہ انکار بھی کرے گا گھر جا کے سوچے گا جب جھوٹ نہیں بولتا تو ہو سکتا ہے سچ کہہ رہا ہو، میں کیوں انکار کر رہا ہوں، اور ایک دن نصیب ہو جائے گا سوچتے سوچتے کہ آ کے کلمہ پڑھ لے گا۔
کہ جس کو میں اتنے سال صادق کہتا رہا ہوں، آج اس کے اس سچ کو کیوں نہیں مان رہا؟ ہر بات اس کی سچی، ہر بات اس کی سچی، ہر بات میں امانت، ہر بات میں صداقت، اور ایک یہ بات اس کو جھٹلا دیا جائے۔ اس بات نے شیک کیا اس معاشرے کے ہر مرد کو، ہر فرد کو، ہر عورت کو کہ بھائی کل تک تو اپنی زبان سے صادق کہا ہے، تو جب وہ شیک ہو گئے واقعی دل تک یہ بات حالت یقین میں پہنچ گئی کہ جھوٹ نہیں بولتا کبھی، صادق ہے، ایسا صادق اعظم ہے، تو اس وقت پھر اسی شخص کو کلمہ پڑھنا توفیق مل جاتی تھی۔ تو یہ ہے پیغمبر کے دعوے پہ اعتبار کرتے ہوئے محمد رسول اللہ کہنا۔ نبی کو نبوت ملتے ہوئے دیکھی نہیں، وحی نظر نہیں آتی، لیکن صادق کے کلام پر اعتبار کے سبب پیغمبر کے دعویٰ کو تسلیم کرنے کا نام ہے آپ کی اور ہماری اور صحابہ کی گواہی کہ سچا ہے، سچ بول رہا ہے۔ پیغمبر کے قول پہ اعتبار کر کے جو گواہی دے وہ ساری امت کی گواہی، اور جو نبوت کے منزل و مقام کو، مقام عطا کو دیکھ کر گواہی دے وہ یا اللہ ہے یا امام ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بس اب کسی کو شک نہیں رہنا چاہیے، اگر آپ مکتب اہل بیت سے ہیں اور یہ حدیثیں تو آپ کو اہل سنت برادران کی کچھ مومن کتابوں میں مل جائیں گی، اور وہ ینابع المودت ہے، ارجع المطالب، یہ کتابیں ٹوٹل کلیئرلی اہل سنت کی کتابیں، مفتی اعظم فلسطین کی کتاب، اور عبید اللہ، مولانا عبید اللہ امرتسری، امرتسر کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، اور وہ کتاب تمام عالم عرب میں پہچانی جاتی، اتنی مستند، ارجح المطالب۔ اور کوكب دری محمد صالح کشفی سنی الحنفی، ان کی کتاب، اس میں بھی یہ حدیث مل جائے گی۔ اور مصادر شیعہ میں کئی مقامات پر اخبار عیون الرضا اور بحار الانوار کہ پیغمبر نے وضاحت فرمائی اپنے راز خلقت پر گفتگو کہ میں کب سے نبی کنت نبی آدم بین الماء والطین، میں اس وقت سے نبی ہوں جب آدم ابھی مٹی ہو آب و گل کے درمیان۔ اچھا یہ نہیں کہا کہ میں اس وقت بھی تھا۔ ایک شخص آپ میں سے جو آج ڈاکٹر ہے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں شروع سے ڈاکٹر تھا، وہ کتنے برس لکھتا رہا کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، بغیر ڈاکٹر کے نام لکھا۔ جس دن وہ کوالیفائڈ ہو گیا اس کے بعد اس کو رائٹ ملا کہ وہ ڈاکٹر کا لفظ لکھے یا انجینئر کا لفظ لکھے، کوئی بھی ہو، وکیل ہو، کوئی بھی ہوگا۔ تو پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ میں اس وقت بھی تھا، پیغمبر نے کہا میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو پتہ چلا کہ زمین پر آ کے نبی نہیں بنے، یہ وقت تخلیق ہی سے نبی۔ اور پھر اس گھرانے نے کیا بتایا، پیغمبر ہی نے بتایا، معصومین نے اس کی وضاحتیں کی، ہر امام سے وضاحت ملتی ہے۔ یہ حدیثیں ایک مسلسل معرفت کی حدیثوں کا ایک بہت بڑا باب ہے جو کتابوں میں ہر جگہ آپ کو مل جائے گا۔ ہم مکتب تشیع کی اور مکتب غیر تشیع میں بھی کئی مقامات پر جیسا کہ عرض کر چکا ہوں کہ سبحنا وسبحت فسبحت الملائکہ، کہ جب ہم خلق ہوئے تو اللہ نے ایسے علم و ادراک کے ساتھ خلق کیا، علم دے کر خلق کیا کہ خلق ہونے کے بعد ہی جب نور خلق ہوا تو اس نور نے اسی وقت تسبیح الہیہ شروع کر کسی معلم کی ضرورت اللہ نے وہاں بھی نہیں رکھی، اللہ خود معلم رہا، نور کو تعلیم کر دیا، خلقت میں تعلیم کیا اس گھرانے کی۔ یہ جب سے ہو سبحنا، ہم نے تسبیح کی تو ہم سے سن کے ملائکہ نے تسبیح کی۔ یہ حضور کی اور حدیث، ہم نے تسبیح، ملائکہ نے سن کے تسبیح۔ اب زمین والوں نے تو عجیب تاریخ لکھی، اب کئی چیزیں اور انبیاء سے بھی ملائکہ نے سیکھی۔ وعلم آدم الاسماء کلھا، کہ جب ان کے ناموں پر، اللہ کے ناموں کی تسبیح انہوں نے فرشتوں کو سکھائی، اور ان کے ناموں کی پہچان اور واسطہ اور توسل آدم نے فرشتوں کو سکھایا۔ ٹھیک ہے نا، تو فرشتے سے سیکھتے چلے۔
مکتب فکر ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ رسول نے جبریل سے سیکھا. اب ہم کیا کریں؟ ہماری سوچ کا، ہماری معرفت کا جو کیلیبر ہے وہ اسے جھٹک دیتا ہے کہ آپ کہاں کی بات کر رہے ہیں، آپ جانتے ہی نہیں، اپنے رسول کی معرفت نہیں رکھتے. ایسے ہی عاشق رسول کہہ رہے ہیں، آپ سے مکہ مدینہ میں آ کے رسول مانتے، کوئی آ کے دل کا آپریشن کرے تو رسول مانتے نہیں. وہ تو یہ سب روایتیں جھوٹی ہیں. جبریل کی کیا مجال؟ لوح محفوظ اور سینہ جس کا، کیا کرے کوئی صفائی اس کی. تو وہ ہیں کہ وہ کہہ رہے کہ ہم نے ملائکہ کو، جبریل سمیت ملائکہ کو ہم نے تسبیح سکھائی. اور جب جبریل خلق ہوئے، ہزاروں سال بعد جبریل خلق ہوئے خلقت آل محمد کے بعد، تو اللہ نے خلق کرتے ہی علم دے کر نہیں بھیجا، چاہا کہ محتاج علم رہے. خلق کیا، نور سے خلق کیا، لیکن وہ علم نہیں دیا جو ان انوار کو حاصل تھا، ان کو خلقت میں حاصل تھا. اور چاہتا تھا کہ جبریل ان کا محتاج رہے. کہا کہ پہلی آواز کیا آئی کہ من انتا و من انا. اللہ نے پوچھا، جبریل کو خلق کیا شعور کے ساتھ، نوری شعور سارا دیا، مگر علم نہیں تھا وہ کہ یہ بتا کہ تو کون اور میں کون. تو جبریل خاموش ہوئے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جبریل کے پاس کوئی جواب نہیں. اب یہ پیغمبر صرف یہاں کے عالم غیب نہیں بنے، وہاں جبریل کا دل پڑھ رہے، وہاں دیکھ رہے ہیں کہ جبریل سوچ رہے ہیں، کچھ جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں آ رہے، اسی کہ ان کے پاس جواب نہیں ہے. تو نور علی وہاں گویا ہو کیا انت رب الجلیل انا جبریل. اب جبریل کا نام کس نے رکھا؟ اب میں اس بحث میں نہیں جاتا، یہ پہلا کلام ہے جبریل سے. جبریل کو نہ اپنے نفس کی پہچان ہے نہ اس کی، کہ انا انت رب الجلیل، انا عبد الذلیل، میں تیرا ذلیل بندہ، تو میرا رب جلیل، اور اسمی جبرائیل، میرا نام جبریل ہے. جب یہ کہا تو یہ دیکھیے کہ پیغمبر نے تو بتا دیا کہ فرشتہ جو ہے، اب یہ حدیثیں پیغمبر کی ہیں، اب کوئی مکتب فکر ان حدیثوں کو نہیں لیتا تو یہ ان کی اپنی بدقسمتی ہے. حدیث نور کو ترک کرتے رہے، کئی صحیح سیاستہ میں حدیث نور کو نہیں لایا ہے، اس لیے کہ خاکی منوانا تھا، اس لیے خاکی حدیثیں لے کر حدیث نور کا ہر جگہ انکار کرتے تھے، کیونکہ نور کو پہچان نہیں سکے. تو وہ نور جو ملائکہ کو علم دے. اور ایک مکتب فکر اور گرا ہوا کہ جو ابلیس کا نام بھی معلم الملائکہ کے طور پہ انٹروڈیوس کر رہا. اب یہ آپ کی قسمت ہے. ادھر ہم نے بتایا اس حدیث رسالت میں رسول یہاں اس حدیث میں لفظوں سے کہتے ہیں میرے بھائی علی کی آواز آئی. پتہ چلا بھائی یہاں آ کر نہیں بنے، وہیں سے میرے بھائی علی کی آواز ہے کہ جبریل اس طرح سے پروردگار کی بارگاہ میں جواب دے. یہ علی نے بتایا. تو ایک مکتب فکر ان کا مقدر یہ کہ وہ جبرائیل کو، اب جو ابلیس کو استاد الملائکہ کہہ رہے ہیں، معلم الملائکہ کہتے ہیں، گویا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتوں کے استاد حضرت ابلیس تھے. اب یہ آپ کا مقدر کہ ایک مکتب فکر علی کو جبریل کا استاد مانتا ہے اور دوسرا مکتب فکر ابلیس کو جبریل کا استاد. یہ تو اپنی اپنی سوچ ہے. کوئی کہاں جا کے گرتا ہے، پستی میں جاتا ہے یا بلندی کی طرف سفر کرتا ہے، یہ اپنا اپنا مقدر ہے. صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. انہی میں نور فاطمہ. آج بس کیونکہ اگر آپ کی اجازت ہے، کیونکہ اگر ہم اس نیت سے آئے ہیں کہ یہ پوری شب فضائل و مصائب اور ماتمداری کی شب ہے، تو اگر 10 منٹ اوپر چڑھا جائے تو مجھے کسی کو یہ شکایت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ تو اتنا لمبا پڑھتے ہیں بھائی. یہ کہا تو جاتا ہے اکثر، لیکن میں نے کافی کوشش کی اس اشرا میں کہ میں آپ کو مقررہ وقت میں مجلس ختم کر کے دوں، سوائے 2-3 مجلسوں کے 5-10 منٹ اوپر گیا. لیکن آج جو ہے وہ میں لمبا پڑھنے کے شوق میں نہیں پڑھ رہا، کیونکہ شب ہی ذکر کی ہے، کیا باتیں کریں گے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے ذکر علی سنتے رہے، کیونکہ شب بیداری کی شب ہے باہر طور. اور کئی مقامات پر 4 ذاکرین علماء خطاب کرتے ہیں. تو آپ مجھے
बजाय 2 मौलवी समझ के सुन लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। इतना लंबा नहीं कर रहा कि अभी से सबके सर झुक गए। इतना लंबा नहीं करूंगा कि आपको बहुत ज़हमत हो, लेकिन आप जिस ज़हमत के लिए आए ज़हमत उठा के जाइए। वो ये है कि जब ये नूर, अब इस नूर की पहचान करवाना मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। मैंने बात छेड़ी है तो मैं इस नूर की थोड़ी सी पहचान मजीद करवा दूँ। ये नूर कह रहा है मलाइका का उस्ताद पैगंबर फरमा रहे हैं कि ये नूर वो था कि जो मुअल्लिम मलाइका, हमने तस्बीह की तो इन्होंने मलाइका ने तस्बीह, पैगंबर की जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह जारी हुई। यानी यूं तो ये सारी तस्बीहात हर नूर की जुबान से जारी हुई, पांचों के नूर से, बल्कि 14 अनवार से। लेकिन तरतीब में अगर देखा जाए तो सुभान अल्लाह का जुमला, जो अल्लाह के इस्म के बाद जो फौरन जुमला पैदा होता है वो है सुभान अल्लाह। ये हदीसों में मरफू है। उसके बाद अगला जुमला आता है, ये पैगंबर का जुमला था सुभान अल्लाह। उसके बाद अली का जुमला अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के नूर का जुमला, उसमें ला इलाहा इल्लल्लाह, और आखिर में हुसैन का जुमला अल्लाहु अकबर, तकबीर, अल्लाह की तकबीर का जुमला नूर हुसैन। और सैयदा का जुमला बार तो बीबी की तस्बीह भी मारूफ है, एक नूरानी अर्शी तस्बीह और एक जो यहाँ जमीन पर आके बीबी से ही मंसूब हो गई। आज तक आप पढ़ रहे यही तस्बीह और सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। और फिर के सलवात पढ़िए बीबी की ज़ात पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सुबूहन कुद्दूसन रब्बुल मलाइकतु वर रूह, ये जनाब सैयदा की तस्बीह। इस पर मैं कभी तफसील से बहुत कुछ पढ़ रहा हूँ इसी अज़ाखाना में। इसी में जो जिन लोगों की मेमोरी वहाँ तक है और उन्हें याद है तो वो काफ़ी है। बहुत मुसलसल मैंने पढ़ा कि किस नूर का फिर ताल्लुक कायनात के किस हिस्से से। नूर अव्वल यानी पैगंबर ने जो तस्बीह पढ़ी, तो ये जो 4 तस्बीहात है, तस्बीहात अरबा, ये कायनात के 4 कोने हैं, या कायनात के 4 बहुत अहम पिलर्स हैं। जो तखलीक का, खल्क का पिलर है वो सुभान अल्लाह पे बनाया है। जो रिज़्क का पिलर है वो अल्हम्दुलिल्लाह पे बना है। इसलिए जब आप कोई कमाल अल्लाह की कुदरत का मुजाहिरा देखते हैं, खिलकत में कमाल, तो आपके मुंह से बेसाख्ता सुभान अल्लाह निकलता है। जब आपका शिकम भरता है, आपको रिज़्क ज्यादा मिलता है, नेमतें मिलती हैं, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। ये रिज़्क का, और ये अली का कलमा है, अली की खैरात में रिज़्क मिलता है। तस्बीह कायम की तो रिज़्क मिल रहा है। आज तक आप उसके जवाब में अल्लाह की जब तस्बीह पढ़ते हैं शुक्राने में, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। और जो मौत का पिलर है, 4 निजाम बहुत बड़े हैं, रिज़्क, खल्क, रिज़्क, मौत और हयात, ये 4 कोने हैं। बाकी सारे निजाम इसके अंदर आ जाते हैं। ये 4 बड़े पिलर्स हैं। और इन बड़े पिलर्स में एक कलेमा रिसालत है, यानी तस्बीह रिसालत सुभान अल्लाह, तस्बीह इमाम अमीरुल मोमिनीन की अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम हसन मुज्तबा की तस्बीह, मौत का जो पिलर है वो तस्बीह हसन मुज्तबा पे खड़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह। और हयात, मौत और हयात, और हयात का जो पिलर है वो तस्बीह हुसैन का। इसलिए हुसैन नो के नेजा पे भी कलाम करते हैं, क्योंकि वो हयात की तस्बीह का खालिक है। उसके मौत जाहिर नहीं हो सकती, मौत तो इनमें से किसी को नहीं आती, लेकिन हुसैन उसके मजहर है। इसलिए मजहर कत्ल होने के बाद भी कलाम हुसैन मुनक़ते नहीं होता। शहादत अज़फ़त हयात, और वो सैयदुश शुहदा, कई हवालों से आयात हुसैन तो साबित। तो हम जिंदा का मातम कर रहे हैं, मुर्दा का मातम। तो अब ये जो तस्बीहात कायम हुई और बीबी की तस्बीह, तो बीबी का मुकाम तो आपको समझ में आया। बस एक जुमला अर्ज़ कर दूं और इसी पे मजलिस खत्म कर दूं। क्या आप चाहते हैं कि बीबी की मुबद्दत के 2 जुमले ऐसे सुन के जाएं कि अगर आप वाकई इन शबों में कुछ कमाने आए थे तो ये कमाई होगी। ये बात जो मैं आपसे पहुंचा, इस अशरा की कमाई आपकी झोली में डाल रहा हूं, मामूली समझ के मत सुनिएगा।
تھکن سے مت سنیے گا، اپنے آپ کو ریفریش کیجیے اور یہ جملہ سنیے، یہ بات سنیے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ بی بی سکون قدوس رب الملائکۃ والروح، معراج کا واقعہ ہے کہ جبریل سے اللہ نے کہا، جبریل نے پیغمبر سے کہا کہ اللہ خود بھی اپنی نماز پڑھا، تو وہاں یعنی اللہ خود بھی گویا صلاۃ سے مراد دعا ہے، صلاۃ سے مراد ذکر ہے، تو اللہ اپنا کون سا ذکر کرتا ہے؟ تو جبریل نے عرض کیا سبوحا قدوس وانا رب الملائکۃ والروح، سیدہ کی تسبیح تھی، وہ اللہ نے ایسی اپنائی کہ اللہ کو عزیز ترین تسبیحات میں سے یہ تسبیح سب سے عزیز ہے۔ مقام فاطمہ اللہ کا چھپا ہوا راستہ ہے، اور جس کو حق کے معرفت فاطمہ حاصل ہو گیا اسی کو یہاں سے کچھ حاصل ہونے والا ہے اس فرش سے، اور کو جو کچھ ملا تھا فاطمہ کی معرفت کے سبب، جب اس نے کہا تھا کہ آپ نے تو میری ماں کے لیے یہ کہہ دیا لیکن آپ کی ماں، میں تو درود پڑھتا ہوں، میں تو وضو کر کے نام لیتا ہوں، جب یہ دیکھا کہ معرفت فاطمہ میں یہ مکمل ہے تو اس وقت اعلان ہو گیا، وہاں سے فیصلہ ہو گیا کہ اب یہ لشکر یزید میں نہیں، لشکر حسین میں، اب اس کی نجات لازم ہوگی۔ جو فاطمہ وہ ہے کہ جو آگ سے بچا لیتی، نکال لیتی، آگ سے چھڑوانے والی کا نام ہے فاطمہ، چھڑوایا فاطمہ نے اور کو اپنی معرفت کے وسیلہ سے، دعا کیا کہ یا اللہ مجھے معرفت فاطمہ واقعی اس طرح عطا فرما جیسے تو نے اس بی بی کو مقام رکھا۔ قرآن حکیم میں ایک آیت ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبُّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، سورہ مریم کی آیت، بہت جلال والی، لرزا دینے والی آیت۔ حقیقت میں ہم سب لرز جاتے ہیں، ہماری کیا مثال، پیغمبر لرز گئے تھے، یہ وہ جلالی آیت ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی جبریل لے کر آئے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ کہہ دو رسول ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے، قیامت تک کے لوگوں سے، امتیوں سے، سب سے، پوری انسانیت سے، چاہے مسلم ہیں غیر مسلم، لیکن سامنے جو مسلمان ہیں ان سے خطاب کر دیجیے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یہ کہہ دو کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ایک بار جسے میں جہنم پر وارد نہیں کروں گا، ہر شخص کو جہنم سے گزارا جائے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور یہ ایسا سخت فیصلہ ہے، جلالی فیصلہ ہے۔ یہ آیت ماضی کا قصہ نہیں، آج بھی یہی آیت موجود ہے، اور اس پر جو کچھ ہوا میں آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی پیغمبر پہ لرزہ طاری ہوا، اور آگے لفظ کیا ہے، کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ اللہ کا وہ فیصلہ نہیں ہے کہ جو واپس لیا جا سکتا، کہا حتما مقضیہ، یہ اللہ کا وہ فیصلہ ہے جو حتمی ہے، فائنل ہے، یہ اللہ کا فائنل فیصلہ ہے کہ تم میں سے ہر شخص وارد کیا جائے گا دوزخ میں۔ اب اس کی تفسیر بہت طولانی ہے، وہ یوں ہے کہ بھئی مومن بھی وارد کیا جائے گا لیکن وہ نور کی رفتار سے گزرے گا، اور منافق کو وہ وہی روک لے گا، وہ گزر نہیں سکے گا، کافر مشرک وہی روکا جائے، لیکن ایک بار مومن کو بھی جہنم سے گزار دیا جائے گا، اس لیے کہ معصوم سے پوچھا گیا کہ کیوں، تو فرمایا اس لیے کہ مومن جب سیدھا اگر جنت میں جائے اسے اندازہ ہونا چاہیے کہ کس عذاب سے بچ کر جہنم میں آ رہا، تاکہ اس کے معیار شکر کی، اس کی معرفت میں اضافہ کیا جائے کہ تم کس عذاب سے بچائے گئے۔ اور جہنم میں وارد ہونا ایک دفعہ لرزہ طاری ہوتا ہے، پیغمبر پہ لرزہ طاری ہوا، پیغمبر حدیث کیا، روایت کیا ہے، یہ کتابیں مختلف کتابوں میں ہے، اور خصائص فاطمیہ، یہ آیت اللہ باقر مازندرانی کی کتاب ہے، اور انہیں واعظ تہرانی بھی کہا جاتا ہے، اور اس کتاب سے مجھے ریفرنس ملا، مگر یہ واقعہ کئی علماء کی کتابوں میں ہے، اگر عام نہیں ہے، کیا آپ کہیں کہ ہم نے تو نہیں پڑھا، تو اس لیے نہیں پڑھا کہ عام کتابیں جو ابھی تک ٹرانسلیٹ ہوئی ان میں یہ واقعہ نہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی پیغمبر پہ خوف الہی، کیونکہ سب سے زیادہ اللہ کا خوف محسوس کرنے والے یہی تھے جو اس کے زیادہ قریب تھے، جو اسے جانتے تھے، جو اس کے جلال کو بھی جانتے تھے، اس کے جمال کو بھی جانتے تھے، تو اتنی جلالی آیت جب آئی تو پیغمبر کا چہرہ زرد ہوا۔ روایت میں ہے
دیر جب پتہ نہیں چلا پیغمبر کہاں ہے کسی کو پتہ نہیں چل رہا، گھروں سے پتہ نہیں ہے تلاش کرتے کرتے صحابہ کی ایک جماعت جو پریشان ہوئی کہ پیغمبر کہاں چلے گئے اس آیت حضور نے اس آیت کو جب نازل ہوئی تمام صحابہ کو سنایا اور کہا یہ اللہ نے حتمی فیصلہ سنا دیا ہے، مجھ پہ واجب ہے کہ میں یہ وحی پڑھ کے سنا۔ اس کے بعد پیغمبر چلے تلاش کرتے کرتے ویلی میں گئے، وادی مدینہ، وہاں چرواہا ہے جس کی بکریاں چل رہی۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے نبی کو دیکھا؟ تو وہ کہتا ہے نہیں میں نے نبی کو نہیں دیکھا۔ نے کہا نبی کو ہم تلاش کر رہے ہیں وہ شہر میں نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے نبی کو دیکھا تو نہیں، لیکن ایک عجیب سی بات ہے کہ کچھ دیر سے یہ بکریاں میرا جو ریوڑ ہے یہ چرتے چرتے سارا کام چھوڑ کے وہ ایک غار ہے جو پہاڑی کے گوشہ میں ہے، ایک غار ہے، اس غار کے دروازے پہ جا کے بیٹھی اور مسلسل آنکھوں سے بکریوں کی آنکھوں سے گوسفند کی آنکھوں سے پانی برستا رو رہی ہیں، بکریاں روتی چلی جا رہی۔ میں بہت حیران ہوں کہ ان بکریوں کو کیا ہوا، میں ہانکتا ہوں وہاں سے نہیں اٹھتی، ان کا گریا میں پہچان ہوں یہ رو رہی تھی۔ تو میں اس اسرار میں ابھی تک پریشان ہوں، آپ لوگ آگے ہو سکتا ہے غار میں پیغمبر لوگ گئے، دیکھا حضرت واقعی غار میں تشریف فرمائے اور حالت سجدہ میں۔ اب کچھ روایتوں میں اس سے مختلف ہے کہ غار نہیں تھا، کوئی اور مقام باہر تھا۔ جو روایت میں نے سنی میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، جو میں نے پڑھی وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ پیغمبر کو دیکھا، یہ طے ہے کہ پیغمبر جہاں بھی تھے اسی کیفیت میں تھے۔ بات کیفیت کی، کیفیت کیا تھی پیغمبر؟ حالت سجدہ میں اور فرش بھیگ چکا ہے آنسو سے۔ کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ اس کیفیت میں پیغمبر کو مخاطب کرے۔ پیغمبر ایک ہی جملہ دوہرا رہے ہیں، یا اللہ میری امت کو بخش، میرا کلمہ پڑھنے والوں کو معاف فرما، میرے مومنین کی مغفرت فرما۔ پیغمبر کو اتنا خیال ہے مومنین کا کہ مومنین کے لیے وہاں سر و سجود ہیں، رو رہے ہیں اور دعائیں مانگتے جا رہے ہیں۔ کسی کو ضرورت نہیں ہوئی، لوگ غار سے باہر آئے، شہر میں گئے، گھر میں اطلاع دی، جناب سیدہ تشریف لائیں، جناب امیر المومنین کے ساتھ، شہزادے بچے ساتھ، بیوی کے بچے ساتھ ہیں، شوہر ساتھ ہیں۔ جناب سیدہ سے گزارش کی گئی کہ اس حالت میں صرف آپ کلام کر سکتی ہیں، کسی کو جرأت نہیں کہ رسول سے کلام کرے۔ بیوی تشریف لائیں، آ کے دیکھا بابا کی کیفیت کو دیکھا، انہیں لفظوں سے مسلسل ابھی پیغمبر ایک ہی لفظ پہ سوال مغفرت پہ مسلسل رو بھی رہے ہیں دعا میں، یا اللہ معاف کر دے، انہیں بخش دے، انہیں بخش دے، میری امت کو معاف فرما دے، میری امت کو عذاب سے بچا دے۔ یہ پیغمبر کہتے جا رہے۔ سیدہ نے آ کے دیکھا، سیدہ نے آ کے سلام کیا اور ساتھ کہا کہ بابا اٹھیے گھر چلتے ہیں۔ پیغمبر نے جب بیٹی کی آواز سنی حضرت نے سر اٹھایا، جواب سلام دے کے پیغمبر نے کہا فاطمہ میں اس وقت تک اس گریا، اس دعا، اس سجدہ کو ختم نہیں کروں گا جب تک اللہ کی طرف سے ضمانت نہ مل گئی کہ واقعی اس جلالی آیت کے بعد ایک ضمانت چاہیے کہ میری امت محفوظ رہے۔ جب تک اللہ کی طرف سے ضمانت کا جواب نہیں آتا، پیغمبر کہتے ہیں میں گھر نہیں جاؤں گا۔ جناب سیدہ اس وقت اپنے بابا کو آ کے شانوں پہ ہاتھ رکھتی ہیں، کہتی ہیں بابا جان میں وعدہ کرتی ہوں، میں ضامن ہوں، میں آپ کی امت کو بچا لوں گی۔ فاطمہ نے ضمانت لے لی، اور وہ ضمانت یہ نہیں تھی کہ پیغمبر کہتے کہ آپ کیسے بچا سکتی ہیں۔ روایت یہ کہ جیسے ہی فاطمہ کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ میں وعدہ کرتی ہوں، پیغمبر وہاں سے اٹھے اور الحمدللہ پڑھتے ہوئے فاطمہ کے ساتھ۔ گویا یہ مقام ہے، اور پیغمبر یہ مقام دکھلانا چاہتے تھے امت کو کہ اکیلے مجھ کو شافع معاشر سمجھنے والوں اور میری بیٹی کو درباروں میں کھڑا کرنے والوں، میری شفاعت اس وقت تک تمہارے کام نہیں آ سکتی جب تک فاطمہ تمہاری شفیق نہ ہو۔ مقام سیدہ امت کو عذاب سے بچانے والی، اس کے ایک ایک شہزادے کے ساتھ ثقیفہ سے لے کر کربلا تک، ثقیفہ میں محسن شہید ہوا، ایک درد وہ ہے سیدہ، اور کربلا کے 72 کے درد کے بعد جو سب سے بڑا درد ہے وہ سیدہ کے قلب میں ہے۔ سیدہ قیامت میں محسن کے ساتھ اور علی اصغر کے ساتھ تشریف فرما، شہزادہ ساتھ ہو۔
अज़ादारान हुसैन, इस रोशनी का बुझना सोग का है। हम हालत सोग में, हमारे दिलों में इस वक्त कोई जगमगाहट नहीं है। हम जाहिर में भी काले लिबास में मलबूस हैं, हमारे माहौल ने भी काला लिबास पहन रखा है, हमारे दिलों में भी इस वक्त सोगवारी है। बस अज़ादारान हुसैन, ये वो शहजादा है जो शफाअत ज़हरा में सैयदा के साथ होगा। ये आपका शफी है, इसलिए बाबुल हवाइज कहा जाता है। हजरत अली असगर को भी बाबुल हवाइज कहा जाता है। ये दुनिया की हाजतें भी अली असगर के सदके में इंशाअल्लाह, और आखिरत की हाजतें भी अली असगर के सदके में। ये वो मासूम शहादत है कि तीर लगता है तो मालूम नहीं है कि रोना है या मुस्कुराना है। ये वो मासूम है। जब हल मिन नासिरिन यंसुरना की आवाज जब हुसैन ने बुलंद की है, तमाम शहादतों के बाद जब अकेले हुए, खेमा गाह में कोहराम की आवाज आई। 3 बार मेरे मौला ने इस्तिग़ासा गुर्बत बुलंद किया। कोहराम की आवाज आई, रोने की आवाज बुलंद हुई। हुसैन सुन के आए, कहा बहन ज़ैनब ये मस्तूरात रो क्यों रही है, अभी हुसैन जिंदा, अब ये इतना बुलंद गिरिया करने की जरूरत नहीं है, हुसैन मौजूद है। कहा मौला इसलिए नहीं, रो इसलिए रही है कि जब से आपने गुर्बत का ऐलान किया ये 6 महीने का चश्मा झूले में आराम नहीं करा। माँ बांधती है बाजुओं को जिस तरह बच्चों को मुनात बांधा जाता है, लेकिन बच्चा उसे खोल के कुव्वते हैदरी के साथ अपने आप को झूले से गिरा देता है। ये कैफियत जब से नजर आई है, हर मस्तूर हो रही है, तड़प रहा है आपकी नुसरत के लिए। 6 महीने का, लेकिन आपका सिपाही है, का अच्छा रुबाब तैयार करो। मैं इसके लिए सवाल आप करता हूं, ये प्यासा जनाब रुबाब ने कैसे तैयार किया, वक्त नहीं है कि मैं पूरा बताऊं। हाजिर आप जानते हैं मज़ामीन, माँ ने 6 महीने के शहजादे को कैसे तैयार किया। बस इतना जानता हूं कि माँ जब किसी मुजाहिद को भेजती है, और ये असगर तो पहली बार दुनिया के सामने जा रहा है ना, एक बहुत बड़े लश्कर के सामने घर से पहली बार निकल रहा है। अब माँ की क्या हसरत है कि चमकता हुआ जाए, इतना खूबसूरत नजर आए। अब जरूरत थी कि चेहरे को धुला देती, जुल्फों में कंघियां कर देती, लेकिन पानी नहीं था, कहीं नहीं मिला। कहते रुबाब ने हाथों पे अली असगर को पकड़ा, देख कर यहाँ रखा, और इतना रोई है रुबाब कि रुबाब के आंसुओं से अली असगर का मासूम चेहरा धुल गया। जुल्फों को सवारा, तैयार करके मुजाहिद, अपना मुजाहिद तैयार किया माँ ने। जनाब रुबाब को सलाम, हजारों सलाम इस बीबी के सब्र को, इसकी इस्तकामत को, इसके इम्तिहान को। हमारी जाने कुर्बान जनाब हजरत रुबाब। एक अमानत करबला में है, दूसरी अमानत जिंदान शाम में। सबसे मुश्किल इम्तिहान रुबाब ने दिया, जो मैं सच करता हूँ करबला में बहुत मुश्किल इम्तिहान था। ये बीबी रुबाब का इम्तिहान था। वो 4 साल की अमानत, ये 6 महीने की अमानत। जिन माओ की छोटी छोटी औलाद है, बस सोच के देखें कि अगर बच्चा पानी मांगे, जिनके घरों में औलाद 6 महीने की है, कितने जाम पिलाने पड़ते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, माओ को मालूम है बच्चा अगर उस उम्र में प्यासा हो तो माएँ क्या करती हैं, अपनी उंगलियां पानी के ज़र्फ में भिगोती हैं, जितना पानी उंगलियों के साथ लगता है ला के लबों पे टपका देती हैं, वो पानी लबों से लगता है, बच्चे की प्यास बुझ जाती है। अरे मैं क्यों ना मातम करूं, करबला में जहेज़े फातिमा का फुरात बहता रहा, लेकिन अली असगर को 2 कतरे इस उम्मत ने पानी के नदी तैयार किया। ने मेरे मौला ने जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से कहा, एक सफेद चादर लाइए, सफेद शफाफ चादर। बीबी ने उस चादर को बिछाया। अब मौला ने एक काम किया, उस चादर को असगर पे इस तरह से लपेट दिया जैसे किसी को कफन में लपेटा जाए। इस अंदाज से हुसैन ने लपेटा और फिर हाथों पे उठाया और फिर अपनी अबा का साया किया। ये मालूम है अबा का साया क्यों किया? ये शहजादा पहली बार इस गर्म धूप में निकल रहा है, ये फूल है,
نازک ہے کہیں اس دھوپ میں کملا نہ جائے. حسین نے ابا کے دامن کا سایہ کیا, بچے کو ہاتھوں پہ اٹھایا. قوم اشقیاء میں شور اٹھا کہ حسین شاید قرآن واسطہ دینے کے لیے لے آئے, لیکن حسین واقعی یہ قرآن ناطق لے کر آئے تھے. حسین نے اس وقت ابا کے دامن کو ہٹایا, ہاتھوں پہ ظاہر کیا, کہا اے قوم اشقیاء میں تمہیں واسطہ دینے کے لیے نہیں لایا, میں اس 6 مہینے کے بچے کو اس لیے لایا ہوں کہ اگر تمہاری دشمنی ہے تو مجھ سے ہے, بیعت نہیں کی تو میں نے نہیں کی, 6 مہینے کے بچے کا کوئی قصور نہیں. یہ بہت پیاسا ہے, جب سے تم لوگوں نے پیاسا رکھا ہے, یہ بچہ پیاسا ہے, 1-2 گھونٹ دے دو پانی کے, یعنی اصغر کی اس بچے کی پیاس مٹ جائے. اس وقت جب سید الشہداء نے یہ کلام کیا, اس وقت عمر ابن سعد آواز دے کے کہتا ہے اے حرملہ تو کہاں ہے, اب تے کلام حسین کے کلام کو قطع کر دے. اگر حسین اسی طرح کلام کرتے رہے تو ممکن ہے یہ اشقیاء میں پھوٹ نہ پڑ جائے, ہمارے لشکر میں پھوٹ نہ پڑ جائے. جناب مختار نے لشکر کے جب سپاہی کئی گرفتار کیے, ایک ہی سوال کرتے تھے کون سا مقام تھا جس پہ تمہیں بھی رونا آیا تھا, تو کئیوں کا یہی کہا تھا کہ اور کہیں آیا نہ آیا, لیکن ہم سارے پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے جب حسین اس 6 مہینے کے بچے کو لے آئے تھے اور حرملہ تیر چلا رہا تھا. تمام لشکر اشقیاء میں سب منہ چھپا کے رو رہے تھے, اس لیے منہ چھپا کے مت رویا کرے, منہ کو کھلا رکھ کے روئے. امام صادق کہتے ہیں کہ ہمارے محب وہ ہیں جو زمانے کو بتاتے ہیں کہ ہاں ہم حسین کے لیے رو رہے ہیں. تو سزا داران حسین جیسے اس نے کہا کہ کلام حسین کو قطع کرو, کہیں دلوں پہ اثر نہ کرے, اور میرا نے آ کے تیر کو کمان میں رکھا. شعبہ 3 نوکوں والا تیر جو اونٹ کو نہر کرنے کے لیے استعمال ہے. اب آپ علی اصغر کی گردن کا اندازہ کیجیے اور تیر کی قامت کا اندازہ کیجیے. حرملہ نے پہلا تیر چلایا, خطا ہوا, وہیں گر گیا. دوسرا تیر چلایا, خطا ہوا, نہیں لگا. حسین لے کر کھڑے, علی اصغر کو ہاتھوں پہ لے کے کھڑے, اس طرح حسین کی ہتھیلی پہ علی اصغر ہے, یہ تیر چلا رہا ہے. حرملہ کو جب 2 تیر خطا ہوئے حرملہ کے, عمر ابن سعد جھڑک دے کے کہتا ہے کہ اتنا بڑا تو تیر انداز کہلاتا ہے, تجھ پہ ایک بچے پہ, ایک 6 مہینے کے بچے پہ نشانہ نہیں جم رہا. نشانہ کیسے جمے, میں تو ایک لمحے میں یہ نشانہ جما سکتا ہوں, لیکن جیسے ہی تیر کو جوڑتا ہوں ایک مستور کالے برقعے میں مجھے نظر آتی ہے, ہاتھ بلند کر کے کہتی ہے کہ تیری بھی تو اولاد ہوگی, میرے اصغر کا کوئی قصور نہیں ہے. اس نے کہا نہیں, اب تو اپنی پوری جوان مردی کے ساتھ اس تیر کو چلا, ورنہ تجھے کربلا کے ہیروز میں شمار نہیں کیا جائے گا. اس ملعون نے کہتے ہیں کہ آیت سورہ یاسین کی کچھ آیتیں پڑھی, اب یہ یاسین پڑھ کے قرآن کو قتل کرنا چاہتا ہے. یہ دیکھیں اس نے اسی وقت تیاری کر کے تیسرا تیر چلایا ہے. اللہ علیہ حسین یہ تیر چلا اور اصغر کے ایک کام سے گزرتا ہوا دوسرے کام سے نکل گیا. ارے تیر کا کام ہے سوراخ کرنا, لیکن یہ گلا اتنا چھوٹا تھا کہ وزنی تیر نے گلے کو کاٹ کے رکھ دیا اور اس کا ایک حصہ حسین کی کلائی میں چپ گیا. حسین کی کلائی سے خون کا فوارہ پھوٹا, علی اصغر کا خون, حسین کا خون باہم مل رہے ہیں. حسین نے ہاتھ بلند کیے کہ میں اس خون کو, اب پوری ہتھیلی علی اصغر کو جب شہید ہوئے, ایک بار حسین نے کربلا کی ریت پہ رکھا ہے, وہ خون جو ہاتھوں میں جمع ہو گئے, چاہا کہ آسمان کی طرف اچھال دو. یہ مستند واقعہ ہے, یہ مستند روایت ہے. آسمان سے ایک صدا آئی کہ قیامت تک بارش نہیں ہوگی, حسین اس خون بے گناہ کو آسمان کی طرف مت پھینکو. آج جو بارش ہو رہی ہے خون علی اصغر کا صدقہ ہے. پھر زمین کی طرف بھیجنا چاہا, کہا کہ ایک دانہ اناج نہیں اگے گا, میں زمین میں ایک دانہ اناج نہیں دے سکوں گی, اس خون کا قرض نہیں دے سکتی. حسین نے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہہ کے اس خون کو اپنے چہرے پہ بڑھا, مظلوم کے چہرے پہ بڑھا, اب اسی خون بھرے چہرے کے ساتھ نانا سے ملاقات کروں گا. اللہ رحمۃ اللہ علیہ. یا حسین, یا حسین, یا حسین,
Ya Hussein, 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 مجلس ہے تیری گھر گھر، مجلس بپا ہے گھر گھر، مجلس بپا ہے گھر گھر، نوحہ کنا ہے مل کر، نوحہ کنا ہے مل کر، ہوتے تقی نبی بھی